کوئی اس کا مانے یا انکار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین کرام سے لے کر آج تک اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے حامل اولیاء مختلف اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کے علوم کا جس طرح آج تک تسلسل چلا آ رہا ہے، بالکل اسی طرح اسلام کا روحانی نیٹ ورک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انوارات و فیوزات کی شعائیں وصول کرتے ہوئے تمام اولیاء امت سے جڑا ہوا ہے۔ ان لطائف کا ذکر مختلف تفاسیر، لطائف کا ذکر مختلف تفاسیر مثلاً روح المعانی، روح البیان، تفسیر مظہری اور تفسیر منہاج القرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو ان تفاسیر کا مطالعہ کر کے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح لطائف کے ذکر کا تذکرہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ ہیں، آپ کی کتاب فتح الغیب کے اندر بھی آپ نے لطائف کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کتاب عوارف المعارف میں بھی لطائف کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح شیخ المشائخ امام طریقت حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المعجوب میں بھی لطائف کا ذکر آپ کو وہاں ملے گا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ، ان کے یہاں بھی سلطان الہند حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی فیض گنج شکر کتاب اور مہر منیر مشہور معروف کتابیں، ان میں بھی لطائف کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ اس فقیر نے جو آپ کو نام لیے نا، یہ وہ سلاسل کے بزرگان دین ہیں جن کے یہاں ذکر بالجہر کو اولیت دی جاتی ہے۔ وہاں سے ذکر بالجہر، ابتدائی ذکر بالجہر سے ہوتی ہے، پھر وہ ذکر بالجہر کے ساتھ پھر ذکر قلب کی طرف آتے ہیں۔ تو اب ان سلاسل میں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ علم میں اور سلسلہ نقش بند میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ ان کی روحانی پرواز کی ابتدا ہی لطائف سے شروع کی جاتی ہے۔ امام ربانی، قیوم زمانی، شہباز اعلیٰ مکانی، حضرت مجد الافسانی شیخ احمد فاروقی سندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بے شمار مقامات پر لطائف کے ذکر کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ علم اللدنی کے عالم غوث الزمان عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کی منفرد کتاب مجموعہ صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لطائف کا ذکر موجود ہے اور ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ لطائف کا ذکر زبان کے بغیر ہوتا ہے، یہ ذکر زبان سے نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سلسلہ نقشبند کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ بغیر زبان کے صرف قلبی، روحی اور نفسی ذکر کرنا یہی پوشیدہ ذکر ہے جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ حضرت ابو یعلا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر پوشیدہ جس کو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابو یعلا بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ اعمال لکھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ اعمال لکھنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ کرامن کاتب، یار اتنے قریب رہتے ہیں ان کے نام تو یاد ہونے چاہیے، چلو دوسرے دور ہیں۔ یہ جو ہمارے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں نا، یہ تو ان کو تو ایسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو جاسوس ہیں ہمارے۔ تو ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتب، کرامن کاتبین، یہ ہماری ہر بات نیک یا بد یہ لکھنے پر مامور ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ذکر جلی جو زبانی ذکر ہم کرتے ہیں وہ تو ہی لکھتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن
وہ جو ذکر لطائف ہے، لطائف کا جو ذکر ہے وہ فرشتے یہ نہیں لکھتے۔ کیوں؟ کہ فرمایا یہ اسے سنتے بھی نہیں، یہ اسے سن ہی نہیں سکتے۔ جب سنیں گے نہیں تو لکھیں گے کیا؟ نہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اسے لا علم ہے۔ کمال کی بات ہے، دو فرشتے اللہ کی طرف مقرر کیے گئے کہ ان کے سارے معاملات لکھو، سارے معاملات لکھو، اور ایک معاملہ اللہ نے ایسا ڈال دیا کہ اس معاملے میں فرشتے ایک طرف ہو گئے، اب بندہ اور جانے اور اس کا رب جانے۔ اسے کہتے ہیں راز و نیاز۔ زبانی بھی ذکر تھا، وہی ذکر اندر بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس پر یہ مامور ہے لکھنے پر، اور اندر والا جو معاملہ ہے اس پر یہ مامور نہیں ہے، اس کو یہ نہیں لکھ سکتے، سن نہیں سکتے تو لکھ نہیں سکتے۔ اور فضیلت کتنی ہے ذکر جلی پر، لطائف کے ذکر کی پتہ ہے فضیلت کتنی ہے؟ فرمایا کہ زبانی ذکر پر، ذکر جہر پر لطائف کی جو فضیلت ہے وہ 70,000 گنا زیادہ ہے۔ 70,000، 70 نہیں، 70,000 گنا زیادہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرشتے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا دیکھو اس بندے کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ تو عرض کریں گے مولا ہم جو کچھ ہمیں معلوم ہے اور ہماری نگرانی میں ہے، جو کچھ ہوا ہم نے سب کا احاطہ کر لیا اور لکھ لیا، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا تم کو علم نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں وہ نیکی کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ بتائے گا وہ نیکی اس کی وہ ہے جو یہ پوشیدہ طور پہ مجھے یاد کرتا رہا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و برکات اپنے دستے قدرت سے ایک رکا اس کے نیکی والے پڑھنے میں ڈالے گا جس کا فرشتوں کو علم نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائے گا یہ اس کی وہ نیکی ہے، یہ رکا وہ ہے، یعنی اس میں وہ لکھا ہوا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ جب رکا اس پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کا نیکی والا پلڑا اور بھاری ہو جائے گا، یہ خصوصیت کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں ایک عمل ایسا کہ بندہ سوچے یار جو میں صرف اپنے رب کے لیے کروں نا، میں ان فرشتوں کو بھی نہ پتہ، یہ مخلوق ہے مگر ان کو بھی نہ پتہ چلے، ان کو بھی نہ پتہ چلے، میں وہ ایسا کام کروں۔ جیسے پچھلے دنوں اس فقیر نے آپ سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت بیان کی تھی، تو میں نے اس کے مولا مجھے ایسا ذکر عطا فرما جو صرف میں کروں۔ ہوتی نا انسان کی وہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا یونیک کام ملے نا جو صرف میں کروں، وہ انفرادیت وہ صرف مجھے حاصل ہو بس، اور کسی کو نہ ہو۔ تو یہ چیز تو انبیاء علیہ السلام کی سوچوں کے اندر بھی ہے، مگر قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرما دیا، یہ ایسا انعام دیا کہ بن مانگے دے دیا۔ امت ہم نے تو نہیں مانگا میں کوئی ایسا ذکر دینا کہ جو صرف تو جانتا ہو اور تیرے فرشتے بھی نہ جانتے ہو، اللہ نے بن مانگے ہم کو اپنا محبوب بھی عطا فرمایا اور بن مانگے اپنا ایسا ذکر بھی عطا فرمایا۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ذکر لطائفی کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی سستی آتی ہے، یعنی ذکر قلبی یا ذکر لطائف یہ ہمہ اوقات جاری رہتا ہے، جسے ہم نے کہا کہ دائم ہو جاتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو اس طرح آتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے اعمال نامے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر والا پرچہ، وہ پرچہ جو فرشتے سے غائب تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے ترازو پر رکھیں گے تو وہ اعمال کے پلڑے کو خلاص کے وزن سے جھکا دے گا۔ اہل معرفت کے مطابق یہ لطائف کا نفی اسبات کا ذکر ہے۔ وہ آپ کلمے کا ذکر جو نفی اسبات وہ بھی آپ زبان سے نہیں کرتے،